بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہمارا پراپرٹی انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہے کہ انویسٹمنٹ کہاں کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو جو لوگ پراپرٹی پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ، کیونکہ کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جس پہ پراپرٹی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف جگہوں پہ شارٹ ٹرم کے لیے بھی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، لانگ ٹرم کے لیے بھی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ شارٹ ٹرم مین یعنی آپ کوئی بھی چیز کیش پہ اٹھا لیں اور اس کو جو ہے آپ سیل آؤٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ کما کے دے دیتی۔ اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ منتھلی کچھ انسٹالمنٹ دیتے ہیں اور فیوچر پلان ہوتا ہے کہ آپ 4-5 سال بعد 3 سال بعد اس سے کچھ کما کے لیں گے۔ تو اب ریسنٹلی آج کل ڈی ایچ اے میں بہت سارے لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ پرائس دن بہ دن بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح ریگی میں پرائسز بڑھے تھے کچھ وقت پہلے، جو ہمارے انویسٹر بھائی ہیں یا جو پراپرٹی سے منسلک ہیں ان کو پتہ ہے۔ تو اس میں ریگی میں پرائسز بڑھ رہے تھے تو لوگوں نے انویسٹمنٹ شروع کر دی۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمارے لوگ انویسٹمنٹ وہاں پہ شروع کر دیتے ہیں جہاں پہ آلریڈی پرائسز بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انویسٹمنٹ اس ٹائم کرنی چاہیے جب پرائسز اسٹیبل ہو۔ اگر پرائسز انکریز ہو رہی ہو اور آپ اس ٹائم انویسٹمنٹ کریں گے تو پروفٹ کے چانسز بھی زیادہ ہے لیکن لاس کے چانسز بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ ریگی کی ایگزامپل لے لیں۔ کچھ وقت پہلے یہ پرائسز انکریز ہو رہے تھے اور اچانک جو ہے وہ پرائسز گر گئے۔ اب ایسا ہی ڈی ایچ اے میں بھی ہو رہا ہے۔ ڈی ایچ اے میں پرائسز دن بہ دن بڑھ رہی ہے لیکن اچانک اس پہ سلوپ آئے گا اور یہ نیچے آئے گی، کیونکہ اس کی دو ریزن ہے۔ ایک تو یہ کہ پشاور میں بیریا ٹاؤن ایکسپیکٹڈ ہے، کنفرم نہیں ہے لیکن ایکسپیکٹڈ ہے۔ جس دن اناؤنسمنٹ ہوگی تو جتنی بھی سوسائٹیز ہے اس کی پرائسز یا تو سٹیبل ہو جائے گی یا پھر نیچے آئے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیریا ٹاؤن ایک بہت بڑا برانڈ ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فراڈ ہے یہ، لیکن جو بھی ہو لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور لوگ انویسٹ کر بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے پھر ڈی ایچ اے ریگی یا جو بھی، مطلب آپ حیات آباد کو دیکھ رہے کتنی ڈیولپ ہے لیکن پھر بھی اس کے پرائسز بھی اسٹیبل ہو جائیں گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ پھر وہ اس طرح بڑھ جائیں گی، کیونکہ بیریا ٹاؤن لانچ ہوتے ہی لوگ انویسٹمنٹ کا رخ بیریا ٹاؤن کی طرف کر دیں گے۔ تو جتنے بھی انویسٹر ہے وہ سارا اپنا پیسہ بیریا ٹاؤن میں لگا دیں گے، کیونکہ یہ ایک جو بڑے انویسٹر ہے اس کی ایک گیم ہوتی ہے، ایک سوسائٹی کو اوپر لانے میں اور نیچے لانے میں۔ تو اب اگر کوئی بھی ڈی ایچ اے میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو شارٹ ٹرم کے لیے انویسٹ کر لے، بہتر ہے کہ میں اس کو 2 ہفتوں میں 3 ہفتوں میں جتنا بھی کما کے دے گا میں نکال لوں گا، لیکن آپ اس کو سال 2 سال کے لیے نہیں رکھیں، کیونکہ جس طرح یہ بڑھ رہی ہے اسی طرح پھر نیچے بھی آئے گی۔ وہی والا فارمولہ ہے ہائی رسک ہائی ریٹرن والا، لیکن یہ ہے کہ انویسٹمنٹ اکثر لوگ اس ٹائم کر لیتے ہیں جب پرائسز بوم پہ چلی جاتی ہے، تو پھر لوگ پیسہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم اپنے انویسٹر کو یہی کہتے ہیں کہ آپ خدارہ انویسٹمنٹ اس ٹائم کرے جب پرائس اسٹیبل ہو، تو اگر انکریز ہوگی یہ تو پھر بہت زیادہ انکریز ہوگی، آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن اگر وہ اسٹیبل ہے تو نیچے نہیں آئے گی، وہ اوپر ہی جائے گی۔ اوپر جانے کے بعد وہ پھر نیچے آتی ہے۔ اس کی ہم ایگزامپل اے سی کالونی بھی لے سکتے ہیں، اس میں پرائسز ابھی اسٹیبل ہے، آپ کو 5 مرلہ تقریباً کیش میں 9 ساڑھے 9 یا 10 یا 11-12 کے درمیان مل جاتا ہے۔ اب وہاں پہ پرائس اسٹیبل ہے، اس سے نیچے پرائسز آنے کے کوئی چانسز نہیں ہے، اب اوپر ہی جائیں گے۔ تو اس ٹائم اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کر لے تو آنے والے کچھ وقت میں یہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر شاید نیچے بھی آئے گی لیکن آپ اپنا پروفٹ آرام سے اٹھا لیں گے۔ لیکن جب پرائسز انکریز شروع ہو جاتی ہے تو اس ٹائم انویسٹ کرنا اس انویسٹر کے لیے بہتر ہے جن کے پاس پیسہ بہت ہے، لیکن اس انویسٹر کے لیے یہ موت کا سبب بھی بن سکتی ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا نہیں، ایک جگہ پہ لگا لیتا ہے، وہاں سے لاس ہو کے پھر وہ بندہ کہیں بھی انویسٹ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو کائنڈلی جب بھی انویسٹمنٹ کریں بے شک ہم سے نہ پوچھیں، آپ اپنے کسی جاننے والے سے، کیونکہ آج کل ہر کوئی پراپرٹی کے بزنس میں انوالو ہے تقریباً، لیکن کسی سے مشورہ کر لے، کسی جاننے والے سے، کسی ایکسپرٹ بندے سے جو پراپرٹی میں انویسٹ کر رہا ہو،
تو وہ آپ کو رائے بہتر دے سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب بھی انویسٹمنٹ کرنی ہو اس ٹائم کرے جب آپ پرائسز اسٹیبل دیکھیں، ٹھیک ہے، اس ٹائم نہیں کرے جب پرائسز انکریز ہو جائیں، کیونکہ جب پرائسز انکریز ہو جاتی ہے تو پھر ڈکریز بھی ہونے جلدی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں اور جب بھی انویسٹمنٹ کریں کسی بندے سے مشورہ کر لیں، گھر میں باہر جب جو بھی ہو، جو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ سمجھتا ہے پراپرٹی کو، ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل لوگ مشورہ کر لیتے ہیں لیکن غلط بندے سے کر لیتے ہیں نا۔ بے شک وہ بندہ سمجھتا ہی نہیں اس چیز کو، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کسی اچھے بندے سے تھوڑا بھی اگر اس کو آئیڈیا ہو تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ کو اچھی طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔